Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات ساری تخلیق حکمتوں پر مبنی ہے اور سب سے بڑی حکمت اللہ کی یہ ہے کائنات میں کہ ہر چیز ہر واقعہ جو بھی قائم ہوتا ہے ایگزسٹ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر وہ ایک پیغام رکھتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو اللہ کی محبت کو حاصل کرو اور اپنے رب کو پہچانو یہ ہے پوری تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں ہم ایک چیز جو دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے وہ پریشانی مصیبتیں کسی نہ کسی معاملات میں الجھا ہوا آدمی ذہنی طور پر جسمانی طور پر مالی طور پر اس میں کوئی خاص طبقہ نہیں ہے امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں بیمار بھی ہیں صحت مند بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں غیر پڑھے لکھے بھی ہیں سائنسدان بھی ہیں سب ہم اپنے طریقے سے اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان صحیح ہے یہ خوشحال ہوگا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن جب اس کے نزدیک آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ کوئی تکلیف والا ہے ہی نہیں آدمی تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تکلیفیں پیدا کی ہیں کہ ہر چیز انسان کے ساتھ ہے بادشاہ ہو امیر ترین انسان ہو یا غریب ترین انسان ہو اس لیول پہ اسٹیٹ پہ سب برابر ہے اس کو اپنی پریشانی کی کسی قسم کی غریب کو اپنی پریشانی ہو لیکن معاملہ کیا ہے وہ پریشانی والا معاملہ ہے کوئی کسی چیز میں الجھا ہوگا کوئی کسی چیز میں الجھا ہوتا ہے آدمی آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی تو ایک ہی حکمت ہے ہر چیز سے جو ہے اللہ کے ایک ہی پیغام ہے کہ میری معرفت اور میری محبت حاصل کرو ان تکلیفوں سے آدمی کیسے اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے پریشانیوں سے یہ ہے سب سے بڑی مین چیز سوچنے کی
کبھی صحت آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی بھوک آ گیا، کبھی ننگ آ گیا، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی گھر میں لڑائی ہو گئی، اس سے جھگڑا ہو گیا. یعنی کانسٹنٹ لائف نہیں گزرتی انسان کی. پاس پینشن ہو جائے گی تو آرام سے بیٹھیں گے، آرام سے کبھی ملتے ہی نہیں آرام. اکثر بس یہ ہو جائے گا کام تو گھر جا کے پھر آرام سے بیٹھیں گے، تو پھر کوئی اللہ کی پریشانی انسان کی آ جاتی ہے. محال ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. حکمت تو بہت بڑی ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے کہ انسان کو اس حکمت کو سمجھنے نہیں دیتا. اس کے بہت بڑے جال بچھائے ہیں اسے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کو نہ سمجھے. کیوں کہ اگر حکمت کو سمجھ گیا تو اللہ کو پانے کا راستہ ملے گا اس کو، وہ تو اس سے پہنچ جائے گا. تو یہ خاص طور پر یہ معاملہ ہے تکلیف والا. یہ اتنا بڑا راستہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے اللہ کو پانے والے لوگ ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں پہنچے. اس کے بغیر نہیں پہنچے. اب یہ کہنے یہ ایک راستہ ہے بڑا زبردست جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کی معرفت مل کے. اور ہم جو ہیں اس سے بھاگتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں اس سے. تو اللہ نے رکھا ہے. اور شیطان نے کیا کام کیا کہ وہ ہمیں اس کی حکمت کو سمجھ نہیں دیتا. حکمت کو سمجھ گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر تو یہ پہنچ جائیں گے اللہ تک. اور ہم نے اب حکمت کو سمجھنا ہے اس کی کیا قسم کیا حکمت اللہ پاک نے رکھی. دیکھیں ہر تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حکمت رکھی ہوتی ہے. ہر تکلیف کے پیچھے. شخص ہے اللہ علیہ کے پاس کہنے لگا، حضرت آج تو بہت سخت گرمی ہے. یہ کراچی کا واقعہ. تو اللہ والے اس راستے سے پہنچے ہیں الحمدللہ. تو تجویز بھی کرنی تھی اور بات بھی پہنچانی تھی. کہتے کیا گرمی ہے؟ کہتے بہت سخت گرمی ہے آج تو، بڑا حال ہوا ہے مخلوق کا. تو گرمی سے پورا حال ہو گیا آج تو. اے سی بھی نہیں کام کر رہا، پنکھے بھی کرتے ہیں نا اسی بات، یہ بھی نہیں کر رہا کام. تو حضرت نے فرمایا تو نے گرمی کا تو سوچی اللہ تعالیٰ کی، لیکن گرمی کے پیچھے اللہ کی نعمتوں کو نہیں سوچا جو پیچھے موجود ہیں نعمتیں. اسی گرمی سے اللہ تعالیٰ کتنے فروٹ پیدا فرما رہے ہیں. آم چوسنا تجھے پسند ہے، گرمی تجھے پسند نہیں. اگر گرمی نہ ہو تو آم کیسے ہو، جامن کیسے ہو. اس کے موسموں جو پھل جو گرمی ہوتے ہوں گے، پھل جو تربوز گرمی ہوتا ہے وہ کھا جائے، اور خربوزے وغیرہ یہ سب پھل، یہ کھانے کا تو شوق اللہ نے دے دیا تمہیں. موسم ناپسند ہے تمہیں، لیکن جس موسم سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں وہ بہت پسند ہے. اگر یہ نہ ہو گرمی تو گندم کیسے ہو بتائیں آپ، یہ فصل کیسے ہو. ہزاروں قسم کے جراثیم اور بیماری اللہ اس سے ختم فرما دیتا ہے. سارے مرضیں بیماری کے ساتھ. کھجوریں تو ہوتی ہیں گرمی کے اندر، جتنی بھی کھجور ہے آپ دیکھیں موسم گرم ہے نا. جس قدر سب گرمی پڑتی ہے سو مدینہ منورہ میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ کھجوریں اور سب سے زیادہ اقسام جو مدینہ منورہ کے اندر 100 سے بھی زیادہ اوپر ہیں اس کی اقسام جو کھجوروں کی ہیں. مدینہ کی کھجوروں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو جائے گی سب سے زیادہ اقسام کیوں ہیں مدینہ، سب سے اعلیٰ کھجوریں کیوں ہیں؟ یہ کھجوروں کا کمال نہیں ہے، زمین کا نہیں، یہ پیارے آقا کا سمال ہے کہ وہاں قدم رکھ دیا تھا. وہ تو یہ صرف تھا، یہ تو آپ کی قدم کا رکھنے کا معاملہ ہے. مدینہ بن گیا ماشاء اللہ. بھائی یہ کیسے پیدا ہوں؟ اگر گرمی نہ ہو، سردی تو نہیں پیدا ہو سکتی. تو اب کیا تھا کہ ان کا جو اس آدمی کا جو تھا
وہ کس پر دیکھ رہا تھا؟ گرمی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کی نعمت کو نہیں سوچ رہا تھا. بولے سبحان اللہ. دیکھیں فرق. اور وہ جو اللہ والے تھے، وہ اللہ والوں کو انداز کیا تھا سوچنے کا؟ وہ اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے تھے، گرمی کو یاد نہیں کر رہے تھے. تو یہی راز ہے سب سے بڑا. جب بھی انسان پہ کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے گھبراتے ہیں. مارے گئے جی، لٹ گئے جی، فلاں ہو گئے. تکلیف تو آنی ہے، مر گیا جی، یہ ہو گیا. ہر چیز کا ایک اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. تو یہی سب سے بڑا راستہ ہے تکلیف کا. شیطان نے اس کو چھپا دیا. ہر وقت آپ جب بھی دیکھیں آدمی ملے گا تو سب سے پہلے جو بات کرے گا، ہاں جی بڑا یہ ہو رہا ہے جی، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا. دو آدمی جو گفتگو کرتے ہیں نا، 99% میرے خیال سے یہ بات سٹارٹ تکلیف سے کرتے ہیں. سٹارٹ تکلیف سے ہوتی ہے بات. یہ کرنے گیا تھا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ نہیں ہو سکا، فلاں چیز ہو گئی، وہ بیمار ہو گیا، یہ حل ہو گیا. سٹارٹ ہمارا تکلیف سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں، مقابلہ کریں تکلیفوں کا اور نعمتوں کا اللہ کی، تو تکلیف تو ذرا کے برابر ہی نہیں اس کی. کروڑ ہاں نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں انسان پر. کروڑ ہاں نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں. میں بیمار ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، بیمار اچھی چیز تو نہیں، بری چیز ہے. اللہ نے کسی کو بیمار کرے، نزلہ ہو گیا، بہت سر میں درد ہو گیا، دوست ملنے آیا، السلام علیکم، بڑا نزلہ ہے، بڑا تنگ کیا نزلہ، بہت برا حال ہے، دعا فرمائے میری بس یہ. جس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت میری نظر اس پر تو ہے، لیکن اپنے رب کی ان نعمتوں پر نہیں ہے کہ سبحان اللہ میں نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی میں پی رہا ہوں، ہاتھ میرا بالکل صحیح ہے، نگاہیں میری دیکھ رہی ہیں، کان میرے سن رہے ہیں، جسم میرا کھڑا ہے. ساری نعمتیں دیکھیں. ایک تکلیف کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو کروڑ ہاں نعمتیں ہیں. ہاتھ کام کر رہا ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں، نگاہ کام کر رہا ہے، جسم کام کر رہا ہے، کھا رہے ہیں آپ، ٹھنڈا نہیں کھا رہے، گرم کھا رہے ہیں، احتیاط سے کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، ہاضمہ آپ کا کام کر رہا ہے، مکمل چیزیں. لیکن ساری چیزوں کو ختم کر کے ہم نے شکوہ شکایت کس سے شروع کر دی؟ ایک تکلیف سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہتھیار سارے ڈال دی. میرا یہ کام نہیں ہو رہا جی. آنکھیں لے لے اللہ تعالیٰ، ہاتھی کاٹ دے، کوئی اور بیماری دے دے کسی حالت میں. تو وہ تو خالق ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تو ہر چیز جو ہے اس کے اختیار میں ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیماری ہے کیا معاملے سے. سٹارٹ ہمارا پھر کس سے ہوگا؟ اس چیز سے ہوگا. ایک صاحب کسی اللہ والے سے ملنے گئے، سخت تپڑے تھے بخار کے اندر، پورا حال تیز بخار پڑے. سلام کی حضرت کیسے ہیں؟ ان کے جواب سے الحمد للہ، اللہ کا بڑا شکر ہے بھائی، بہت اللہ کا کرم ہے. آج صبح کھانا کھایا، الحمد للہ ہضم ہو گیا، تو ابھی میں نے کچھ پانی پیا، بڑا بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. چل کے میں گیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ بھی میرا صحیح کام کر رہا تھا. پہلے تو سب نعمتوں کا شکر ادا کیا انہوں نے. یقین بتا رہا ہوں آپ کو بات، پہلے تو تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، حقیقت بتانی پڑتی ہے نا، کہ بس یار ایک بخار چڑھا ہے، یہ اللہ انشاءاللہ اس کو بھی صحیح کر دیں گے. تو میعاد ختم ہو گئی، دعا لے رہا ہوں اس کے لیے، یہ بھی ختم ہو جائے. کتنا فرق ہو گیا پتہ ہے؟ جتنا فرق کتنا ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو انداز تھا. اب یہاں شیطان کیا کرتا ہے کام کہ اس پوزیشن کو وہ بڑا ایکسپلائٹ کرتا ہے
کیونکہ ہم صوفی حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطوں کو دیکھتے ہیں تاکہ اپنے معاملات کو دیکھ سکیں. یہیں سے اللہ ملتا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے تو ایک ہی طریقہ نکالا ہے، بس بڑی بڑی عبادتیں کرو. میرے بھائیوں، اللہ نے تو ایسے پیارے پیارے راستے دیے ہیں کہ سیکنڈ نہیں لگتا اللہ کو پانے کا. سمجھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو راستہ دیے. سوچیں، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو شیطان کو اس وقت بہترین موقع ہے اس کے لیے، بڑا زبردست. اور اس سے اس نے پوری آپ پرسنل سے نکالنے سب کو تباہ کیا ہے. کیا کرتا ہے اس وقت جس کو پریشانی آتی ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. باطنی طور پہ انسان کمزور ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اس نے کام کیا ہی نہیں اپنا اس پروٹیکشن کا. وجہ یہی ہے، شیطان اسی کو پکڑتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، تو ایک اس کو دبوچتا ہے. اب اس کو کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. اس کی تکلیف پر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. وہ تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا یار، بہت مشکل ہے. اتفاق سے اس کا کام نہیں ہوا، وہ بس پھر تو ختم. اس کے تو پھر بیٹری ختم ہو جاتی ہے اس کی بیچارے کی، اس کی ختم. بس اوہ یار میں تو بس. پھر اس کو عبادات یاد کراتا ہے، تو بڑا نمازیں پڑھتا تھا یار، تو بڑے تہجد شروع کی تھی، تم تو دعائیں بھی کرتا تھا، فلاں بھی کرتا تھا. اس کو پھر احساس دلاتا ہے. بس وہ منکر ہوتا ہے پھر اس چیز سے، اس میں ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے جو معاملات ہیں اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے، ویک کرتا ہے. یہ پروسیجر ہے شیطان کا، ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. پھر اس کے منہ سے ایک لفظ نکلتے ہیں، یار دل نہیں کرتا نماز پڑھنے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مزہ نہیں آتا. یار قرآن بھی کھولتے ہیں تو اس میں لطف نہیں آتا، بڑا پتہ نہیں کیا ہے. سنتے ہیں کئی لوگوں کے پرسنٹیج ہے لوگوں کے نکالنے، آپ کتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. جائیں گے یار بس وقت ملے گا تو. صرف ایک چیز سے کہ اس کو ایک تکلیف آئی اور اس نے شیطان نے اس کو دبوچ لیا، کیونکہ وہ کمزور تھا، اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھا ساتھ. اس کے ذہن پہ غلبہ کر کے، کیونکہ اس کا تو کام یہ ہے کہ ہر وہ حکمت جو اللہ کے معرفت تک ہمیں لے کے جاتی ہے اس پہ اس نے جال بچھانا ہے، اس سے روکنا ہے انسان کو. اس کو پھر ڈپریشن میں ڈالتا ہے، پوری حالتوں میں ڈالتا ہے. اس کے مدارج ختم ہونے شروع ہوتے ہیں اور وسوسے پیدا کر دیتا ہے. عبادت بھی کرتا ہے تو مزہ ختم کر دیتا ہے. ہر چیز اس کے آگے نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے تو کام ہی نہیں ہوتے یہ. پھر شکوے، اللہ کے وہ کام کے اندر شکوے انسان کرتا ہے، بانگ دہر کرتا ہے. ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے جی، ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، ہمارے مقدمے میں یہ بات تھی. یہ عام چیز ہے، جب بھی دیکھو میرے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. بجی جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. یہ تو عام چیز ہے. جو کاروبار کرتا ہوں جو کاروبار نہیں چلتا. سبحان اللہ. ہے یہ نہیں ایسا؟ یہ کیا چیز ہے؟ ادھر اللہ کی حکمت موجود. اللہ کہتا ہے میرا ہر فعل حکمت سے ہے. ہونا کیا چاہیے تھا ایک مومن کو کہ جب اس کو بیماری آئی، کہ تکلیف آئی، تو اس میں وہ کیا تلاش کرے؟ اللہ کی حکمتوں کو تلاش کرے. اللہ کی حکمت تلاش کر رہا ہے انسان. کوئی انہوں نے ایکٹنگ نہیں کی تھی اللہ والوں نے یا میں کھا بھی رہا ہوں، نہیں نہیں. ان کی نظر پہلے اپنے رب پر پڑی کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، میں تو احسانوں میں ڈوبا ہوا ہوں. اور سب سے بڑا احسان تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں میں. تو اگر میں اس حالت میں مر بھی گیا تو یہ اللہ کا کم احسان ہے کہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں میں. بیماری تو آنی تھی، پریشانی تو آنی تھی، یہ مصیبت تو آنی تھی، اس سے تو کچھ نہیں چل. لیکن اس کی حالت یہ پوزیشن ہو جائے انسان کی، اس مومن کی، کہ اس کو اس حالت کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کی شان، اللہ کی معرفت نظر آئے اس کو اپنی رب کی. تو اس کا کام ہوا نہیں. پھر کوئی زندگی کا پارٹ آف لائف ہے، تو کامیابی اور ناکامی
اور ناکامی زیادہ ہے. ناکامی ہی راستہ ہے جو شیطان جس سے پکڑتا ہے انسان. یاد رکھنا جس وقت انسان چیز ناکام ہو رہا ہو, کسی سے فیل ہو رہا ہو, اس وقت تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کا راستہ کھل گیا شیطان کا, اس نے مجھے نکالنا ہے یہاں سے, اور مجھے اپنے رب کے خلاف کرنا ہے. اس نے خلاف کیسے کرے گا؟ یہ تو شرک نہیں کرائے گا, اسے بت پرستی نہیں کرائے گا, لیکن مشرک بنا دے گا اس کو. شرک تو گئی کس میں؟ مشرک اس کو بنا دے گا, مخالفت میں لے آئے گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ کیوں ہے؟ تو کائنات تو ہے ہی ایسی جو لوگ معرفت الہی کے متلاشی ہیں, اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کی محبوب چاہتے ہیں, الحمدللہ, تو وہ اس پر کام کرتے ہیں, اس حالت کو دیکھتے ہیں, اس حکمت کو تلاش کرتے ہیں. ڈسکس یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, مطلب یہی ہے اس کا. مطلب یہی تو ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس اللہ کی اس حکمت کو دیکھنا ہے. کیا کہ پریشانیاں آنی ہیں, کل مصیبت آنی ہے, ہماری ہزاروں بچوں سوالوں پرابلم ہمارے ساتھ, کیونکہ دنیا ہے پرابلمس. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری پوزیشن ایسی ہونی چاہیے اس وقت نیچرل طور پر, فطری طور پر, یہ نہیں بناوٹ نہیں ہوگی, فطری طور پر میں ایسا ہوں جو میری اصل فطرت یہ ہے کہ مجھے اس کا فکر نہ ہو. فکر کیا ہو؟ اللہ کی نعمتوں کی طرف میرا دھیان ہو, اصدار ہو نعمتوں کی طرف. کیوں؟ سنیں کہ جس قدر اب یہ اللہ مل رہا ہے کہ جس قدر انسان کا اصرار ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف, سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتا ہے, اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے, جس قدر سوچے گا اسی قدر اس کو اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہوتی ہے, اور ولی اللہ بن جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہم دوسرے راستوں پہ ملتے. یہ دیکھیں اس طرف ہم چل رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, عبادت ہم چلے ہوئے ہیں, اللہ کو پانے کے اندر ظاہر ہے عبادت دیں, اللہ کے راستہ ہے پانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ادھر حالت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب تکلیف برداشت ہوتی ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتے, بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے, ان ساری عبادات کے باوجود بھی شکایتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے. کرتے ہیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں نا. وہ شکایت پھر عبادت کو سامنے لا کے کریں گے, یار ہم نے تو نماز بھی پڑھی تھی ہمیں نماز کے بعد بھی یہ چیز نہیں ملی, ہمیں تو فلاں چیز کے بعد نہیں ملی, ہم نے یہ وظیفے بھی کیے تھے, ہمیں یہ کام نہیں بنا ہمارا, ہم چیز دعائیں بھی کی تھی, ہم نے کام نہیں بنا. کرتے نہیں بات تو پتہ ہی چلتا ہے, سنیں کہ پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اس عادت کو ڈالنے کے لیے کہ ہر وقت انسان کا استظہار جو رہے, سوچ جو رہے, وہ فکر جو رہے, ہر لمحہ ہر فکر کیا ہو, اللہ کی نعمتوں کی طرف رہے. کتنا زبردست بات, اللہ کی نعمتوں کی طرف ہر وقت اس کا دھیان رہے, ہر وقت کہ اللہ کیا تیری نعمت ہے, کیا تیری شان ہے. تم نے مجھے ایک تصویر کرا دی, ایک دو تم نے مجھے سبحان اللہ کہہ دیا, کہلا دیا, کیوں کہ میں نے تو پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے زمین آسمان نور سے بڑھ جاتا ہے. یہ کم نعمت ہے مجھے بتایا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہمیں تھوڑی سی ناگوار ہو گئی, گئے ٹائر پنچر ہو گیا, بس وہ سبحان اللہ بھول بھال گئے, وہ پنچر پہ لگ گئے, مارے گئے یار پنچر کیا, اس کی کیفیت ختم ہوگی, اس نعمت کی ختم ہوگی. کتنے کیا ایمان ہے ہمارا میرے بھائی, کیا عبادات ہے ہماری. یہی فرق ہے اولیاء اللہ کے اندر آج انسان کو کیوں فرق پیدا ہو جاتا ہے, کیوں فرق پیدا ہو جاتا ہے. میں نے تو ایک عرصہ گزارا ہے حضرت کے ساتھ, وہ تو پتہ ہی آپ کو کتنے بڑے اللہ کے ولی, ایک عرصہ گزارا ہے اور مختلف
حالات کے اندر مختلف مقامات پر، مکہ مدینہ بھی تھا، مکہ بھی تھا، حج بھی تھے، عمرے بھی تھے، رمضان بھی تھا، اور خانقاہیں بھی تھیں، خلوت بھی تھی، جلوت بھی تھی، تنہائی بھی تھی اور لوگ بھی تھے. میں نے تو دیکھا ہے کمال ہے اللہ کی، اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے بھائی. اور کھاتے وقت ہماری طرح کھا رہے ہیں بیچارے، ہماری طرف پی رہے ہیں، وہی روٹی ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہی مسلح جو ہم ساتھ، میں یہاں کھڑا ہوں سب یہاں کھڑے ہیں مسلح کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، روشی ہم بھی پڑھتے ہیں احتیاط میں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو فرق کیسے ہو گیا؟ فرق یہی ہو گیا کہ ان کی نظر میں ہر وقت اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، نعمت ہی نعمت ہے. میں بیٹھا تھا، ایک شخص ہے حضرت کے پاس، میں کہنا ہر اتوار سے میں دیکھتا تھا، شان دیکھتا تھا اللہ کے ولی کی. سبحان اللہ، کیا شان اللہ کی ولیوں کی، شان مطلب محب رہتا تھا حضرت کی تجلیات کے اندر. وہ سب دعا کر دو. ہاں بابو کیا دعا کرنا اپنی زبان میں؟ ہاں صاحب بڑی تکلیف ہے. میں بتایا پہلی بات ہماری تکلیف سے ہوتی ہے. صاحب بڑی سخت تکلیف ہے نہیں گھر پہ، گزارا مشکل تھی کہ نہیں ہم زال بھی پریشان کریں دیے، بس بال بھی چھوڑیں. خیال ہے صحیح میں دبئی چلا ہوں جہاں اتھا وہ کام شام کرا. سمجھے میری بات؟ کیا کہا اس نے کہ حضرت سخت پریشانی ہے، وہ تو ہے ہی. ہاں بابو ہاں حسن ہے، کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، پریشانی ہے، یہ پریشان خرچہ پورا نہیں ہوتا، لڑکی بیوی جو ہے وہ بھی تنگ کرتی ہے، بچے بھی پریشان کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح میں دبئی چلا جاؤں، وہاں جا کے کام کروں تو یہ وہ کروں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں کہا یاد رکھیں جب دبئی کا خود ہے نا کو میرے کو سلام دے دی میرا. کہتے ہیں جب دبئی جائے نا، دبئی کا جو خود ہے نا اس کو میرا سلام کہہ دینا. کہتے ہیں بابو اتنا مخلوق کو ٹکر نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ ہاں یہاں جو بیٹھے ہیں سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اب وہ کیا سوچ رہا تھا؟ سیکھا یار یہاں مجھے نہیں ملے گا، اللہ مجھے وہاں دے گا. پتہ اب یہ شرک کیا کہ یہاں کی یعنی اللہ دینے والا جگہ نہیں ہے، چیزیں دینے والا کون ہے؟ مختلف ملک ہیں، وہاں مل جائے گا وہاں نہیں ملے گا. نہیں کتنی ڈیپ بات ہے شرک کی، بتا رہا ہوں آپ. میں یہ یقین کرتا ہوں کہ کراچی میں بھوکا رہوں گا لیکن میں انگلینڈ میں تو مجھے مل جائے گا. اس نیت سے انسان سفر کرتا ہے کہ شرک ہے. اس تو شرک ہے کیونکہ وہ خدا اور ہے، یہاں کا خدا اور ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا ماشاءاللہ، میں مفتی نہیں ہوں نا، میں یہ نہ میرا ٹاپک ہے، لیکن سنا تھا میں نے کسی سے مشورہ لیا مفتی صاحب سے کس کہ حضرت ہم اگر معذرت سے بات کروں، ہم سب ایسے ہی بیٹھے ہیں، مطلب بات ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن میں مسئلہ سنا تھا آپ کو بتا رہا ہوں. مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ حضرت بڑے مفتی تھے، اگر یہ کمانے کے لیے ہم جائیں کسی غیر اسلامی جگہ پہ، خاص طور پہ جو آپ کے سامنے دنیا جو دنیا میں بیٹھے ہوئے سارے، جہاں ایمان کے سودے سب سے پہلے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح پتہ ہے آپ کو یہاں کے ماحول آتا ہی وہی ہے جو مال کمانا ہوتا ہے، دوسرا مقصد کسی کوئی نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ وہاں مال کمانے کے لیے یا اسی لیے کہ جائیں تو کیا صحیح ٹھیک ہے جانا؟ تو ایک چیز ملا دی مفتی صاحب نے ساتھ میں، کہتے ہیں اگر دین کی نیت ہے وہاں کام کرنے کی تو صحیح ورنہ شرک ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی بات. کیوں بات صحیح کی انہوں نے، اس تو میں آج بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے سزائیں کیا ہے؟ بچی جوان ہوں گی، آپ کے کل بیٹے جوان ہوں گے،
پھر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایمانوں کو چھینے گا. برا نہ مانے آپ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، یاد رکھیے. اپنی اولادوں کی ایمان کی ہم تقاضا کل دیکھ لیں ایمان کیسے ہیں ہمارے. اور کل کیا، یہ کل روز محشر میں کیا ہوگا؟ قوا انفسکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اولاد دیتے ہیں نا، کہاں سے آتی ہے پتہ ہے آپ؟ یہ پھل جو لگتا ہے نا سیب کا، کہاں سے آتا ہے؟ کدھر سے اگتا، کہاں سے؟ درخت سے نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے نا، پھر پھلتے. تو اولاد کا سسٹم کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پشت میں رکھی ہے اولاد. کس کے؟ مرد کے. یہ اولاد مرد کی ہوتی ہے، نسل مرد سے چلتی ہے، کیونکہ یہاں آپ کے پشت میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولادیں آپ کی. تو وہ تو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں وہ پلاٹ اپ کرتا ہے اس کو. سبحان اللہ، کیا جگہ رکھی اللہ پاک نے، جہاں نطفے سے اور نطفے سے خون اور خون سے، جو قرآن نے بتایا مقدم جو ہے نا آیت کیا ہے بناتا ہے اس کو، کہاں سے لوتھڑا خون کا پھر اس کا خون بنتا ہے. عورت کا کمال تو نہیں ہے اس میں، عورت کا ایک اسپیس بنا دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن چلتا کہاں سے ہے؟ مرد سے چلتی ہے نسل سے. ایسے ہی نا بھائی، میڈیکل بھی یہی کہتی ہے آپ، تبھی مماثلت باپ سے چلتی ہے اس کی عادت، اور نسبت بھی باپ سے رکھی جاتی ہے، خاندانی بھی باپ سے ہوتی ہے، ماں سے تو نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو اسی لیے قوا انفسکم اللہ نے کہا ہے کہ تیرے ذمہ داری ہے کہ یہ جو نعمت تیرے پیچھے رکھ دی ہے میں نے، اب وہ تیری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تو نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، یعنی تیری تربیت ان پہ چاہیے ہوگی. یہ کل بے ایمان اٹھیں گے، کل یہ چور اٹھیں گے، کل یہ بے نمازی اٹھیں گے، کل یہ، تو اس کا حساب ان سے نہیں تیرے سے لی جائے گا. امانت میں نے تجھے دی تھی. بولے سبحان اللہ. آج تم چوچے سب کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، بڑی بڑی قرآن دی ہیں، لیکن کل کیا اس کا حساب دے سکیں گے ہم؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اور ہر آدمی اس لیے ہے یہ، جس کا مفتی صاحب نے فتویٰ دی ہے ہی شرک. کیونکہ اللہ پہ اعتبار ہی نہیں، جیسے حضرت نے فرمایا انہیں شرک نہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ میرا سلام کہہ دینا ان کو وہاں کے خدا جو اللہ یہاں آپ کی غربت دور نہیں کر سکتا، تو وہاں جا کے کسی کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ مجھے بتائیں. جبکہ ایک جہنم ہے کھلی، وہ جہنم ان کی ہے. دیکھیں میری بات، وہ ہے نا شیر کے بھی، آگ کے پاس آپ بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ تپش لگے گی نہیں لگے گی؟ یہ مانا کہ تم لاکھ بچتے رہے کہ بوجھ ٹھیک ہے، تم اپنے دامن کو بچاتے رہے، لیکن سیک تو کھاتے رہے، سیک تو پہنچے گا. اور سیک کس کا ہے؟ کتنے دن بچہ رہتا ہے گھر میں، باقی تو تربیت باہر ہے بچے. وہ بچہ ہے، اس کا قصور نہیں ہے. روز کیسز آتے ہیں میرے پاس، آج میرے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میرے بچہ یہ کرے گا. ابھی میں صبح کی بات، میں جا رہا سیر کرنے کے پیچھے پیٹ صاحب کسی عورت کی آواز میں فرشتہ آ گیا منہ میں تیزی کے ساتھ جا رہا تھا واک کرنے کے لیے. میں رک کے پیچھے دیکھا، ایک اور بیچاری دور نقاب شقاب پہنا اس نے. کیا بات ہے؟ آپ پیر صاحب ہیں؟ میں پیر تو نہیں ہے، بات کیا ہے؟ پیر تو بیٹھا ہو کسی حجرے میں تو سیر کرنے جا رہا. کہتے ہیں بتائیے پھر بات سے، میرے بچہ ہے 16 سال 15، یہ وہ سب. اچھا نہیں صاحب، بھائی وظیفہ ہی ہے وہ، لیکن وظیفہ کیا کام کرے گا؟ 16 سال تک جو ایک ہوا کھاتا رہا، اسے ایک کھا رہا ہے بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ دو بچے جا رہے ہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ادھر دارالقرآن، ایک کوئی مخال 1.5-2 مہینے کی بات ہوگی. 2 بچے، عمر ہوگی میرا خیال 13 سال کی 14 سال کی. میں تھوڑے سے فاصلے پر تھے، حیران ہو گئے، میرا تو منہ کھل گیا. مسجد کا دروازہ نزدیک ہی تھا. تو دوسرا مجھے کہتا ہے کہ when you going to marry with me then، کہ تم میرے ساتھ شادی کب کرنے والا ہے؟ چلا
بھائی اس میں دو رائے نہیں. ہمیں کسی کلچر سے کسی کی تہذیب سے ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں. ہمیں کیا؟ آپ کہاں اڑے ہوئے ہیں؟ کوشچن دس. ہم تو یہاں ترقی کرنے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں کوئی چیز عبادت پہچان نہیں سکتی آپ. اب جس طرح میں یہ آپ مثال دے رہا ہوں آپ اس بیماری کی جو اتنی بڑی بیماری ہے، کہ اللہ سے شکایت کرنے، شکوے کرنے تکالیف پر، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جو بیماری اندر ہے ہمارے، اس پہ کبھی ہم ورک ہی نہیں کرتے، ورک ہی نہیں کیا تو یہ بیماری نکلی نہیں. تو ہمارا وہ نعمتوں کی سزا نہیں ہے، سوچ فکر ہی نہیں ہے ہمارے اندر. جو ہمارے اندر ہمارے اولاد میں کیا ہوگی، اس کی اولاد میں کیا ہوگی، میں بتائیں آپ کہ کیا بڑا ٹپ ہوا. یہ کون سی آخرت کی تیاری ہوئی؟ سبحان اللہ. یہ فکر ہے نا بھائی، سوچنے والی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ آخرت کے لیے آخرت اس سے سوچیں. دیکھیں ایک سطحی بات نہ سوچیں بس جی ہم نے یہ کر لیا، فلاں کر لیا، 5 حج کر لیے، بس ہم فارغ جو جنت میں. ایک ضابطہ حیات ہے اسلام جو اللہ نے دی ہے. فی سلم کافہ فرمایا ہے. اس کے مقابلے فرمایا والا تتبع خود شیطان. یعنی اگر تم ذرا بھی پھسلے تو وہ تم شیطان کے قدم پہ چل رہے ہو، اگر تم مکمل طور پہ اسلام کے اندر نہیں ہو. اللہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر یہ دائرہ کھینچ دیا اللہ تعالیٰ نے. کس چیز کا دائرہ کھینچا ہے؟ شریعت کا. اس شریعت سے باہر نکل نہیں سکتے آپ. آپ کا کھانا پینا اٹھنا چلنا ہر چیز، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے سب کسی قسم کا، کوئی فتویٰ نہیں ہے. شریعت ایک دائرہ ہے جس کا حد ہے. اس حد کے آپ قریب بھی نہیں جا سکتے. چاہیے باہر نہ نکل جاؤں اس سے. جہاں کے باہر نکلے اللہ نے کہا یہ شیطان کے قدم ہو گئے، تم کوئی تعلق نہیں. کیا کیا انہوں نے؟ ایک چیز پوچھ رہے، آج موت آ جائے، کل موت آ جائے، کیا تیاری ہماری؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، فضل ہے، بس یہ بخش دیں. یہ تو ہمارے عقیدہ ہے نا پکا، الحمدللہ. جس نے کلمہ پڑھا پار، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اصولوں کی جو اللہ نے قرآن میں بتایا گیا کہ اس سے حساب ہوگا تمہارے ساتھ، اس کو تو دیکھو نا. انک لا تخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، ختم. اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہمیں تو وہ دیکھنا ہے نا. تو یہ ہمارا اور اتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا عیب ہے ہمارے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر استدعا نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں پہ ہم سوچ نہیں سکتے، بلکہ اس کے اگینسٹ سوچتے ہیں ہر بات کو. یہ کیوں ہو گیا، فلاں کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا. حالانکہ سوچنے کیا چاہیے کہ یار کچھ کیوں نہیں، اس کے یہ بھی تو دی ہے اللہ نے، یہ بھی تو مجھے عطا کی ہے، یہ بھی تو مجھے کہا، یہ بھی تو میرے پاس نعمت ہے. تو جب یہ انسان ہو جائے گا، یاد رکھیں نہ خوف لم یحزنون، وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ نہ خوف ہوتا ہے نہ اس کو غم ہوتا ہے. اللہ نہ اور یہ اللہ نے اپنے دوستوں کی تعریف ہی کہی ہے. سبحان اللہ. تعریف ہی یہ کی ہے. کیونکہ ہر وقت ان کو خوف کیوں ہے، ان کو غم کیوں ہو؟ وہ ہر چیز میں اللہ کے دیکھتے ہیں. اللہ تیرا شکر تو نے یہ مجھے عطا کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں جو نہیں دی تو نے دیا. یقیناً جو تم مجھے نہیں دیا اس میں میری برائی ہوگی، مجھے ضرورت نہیں ہوگی اس چیز کی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں دی ہم اس کو حالت میں لینا چاہتے ہیں. تبھی تو یہاں آئے بیٹھے ہیں. وہاں گاڑی نہیں ملی تو یہاں آ کے ہم نے گاڑی لینی ہے، وہاں ہمیں یہاں آ کے ہم نے مکان لینا ہے. تو اس کے لیے اس چیز کو لینے کے لیے جو ہماری قسمت میں نہیں تھا ہے نا،
اس کو ہم لینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر شیطان کے ذرائع کھل جاتے ہیں. حرام 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 مل جاتی ہیں چیزیں. یہ ساری وہ ہوتی ہیں جو کہاں لے کے جاتی ہیں. بڑا خوش ہوتا ہے شیطان، میں نے لگا دیا کھڈے پہ، سب کے سب جہنم کے راستوں میں چلا دیتا ہے اس کو، اور تھپکی دینے کے لیے نماز پہ کھڑا کر دیتا ہے اس کو. نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، چنگا بندہ، جی عمرے کا بندہ ہے، کچھ کو پیسے خرچ کروا دیتا ہے اس سے. سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی؟ میں یہ بولے جا رہا ہوں، کوئی فائدے والی بات ہو رہی ہے؟ صحیح بتائیں، کام کو بولے جا رہا ہوں. اپنی اصلاح کرنے کے لیے میں تو آتا ہوں بھائی، مجھے پتہ نہیں آپ کو فائدہ، مجھے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے تو بڑا فائدہ آج کی گفتگو سے. کیوں گھبراتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں؟ اس لیے کہ ہمارے میں وہ عادت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کا احتضار کریں، ہم اس کی طرف سوچ اور فکر رکھیں اس پر. یہ وجہ ہے گھبرانے کی. کیوں نہیں اللہ والے گھبرائے؟ جب بیماری تھے، کتنی بڑی بیماری اتنی سی نظر آ رہی تھی، ہمیں اتنی سی بیماری اتنی بڑی نظر آتی ہے، اور جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنی سی نظر آتی ہے. نہ آنکھ کی نعمت، نہ ہاتھ کی نعمت، نہ پیٹ کی نعمت، نہ پاؤں کی نعمت. وہ زکام جو ہے وہ لیے بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں، جس سے ملتے ہیں کہ آج بڑا زکام پڑا ہے، جس سے ہی ملیں گے صبح سے شام تک اپنی اس ایک تکلیف کو ہی بیان کرتے رہیں گے. فون کریں، ہاں جی بڑا مشکل، ایک ہی تکلیف کے لیے بیٹھیں گے. ہزاروں جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اور یہی سب سے بڑا شرک جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. نہ ہونا تو ایک مومن کی شان چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے، اسی لیے ذکر کا ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں عادت پڑ جائے اس چیز کی، ہماری فطرت بن جائے کہ کوئی نیگیٹو چیز آ رہی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں رہے، ہم اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمتوں کو سوچ رہے ہیں. آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ بھاگ گئے، فلائٹ نکل گئی آپ کی، رونے لگیں گے؟ نہیں، یہاں ہونا کیا چاہیے؟ شکر اللہ، شکر اللہ مجھے کسی مصیبت سے بچا لیا، چلو بھائی. کتنا فرق اب پتہ ہے. لا خوف یحزن، اس کی زندگی کو فکر ہے ہی نہیں، کسی تکلیف پہ رنج ہے ہی نہیں، بھوک سے گھبرائے گا نہیں. وہ کہے گی انڈیا تو بڑا اچھا ہے، میں کیا کروں گا وہاں جا کے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں کافر بنایا، میں تو یہاں بہت خوش ہوں. سبحان اللہ. اور جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتا، اس کو دھیان ہی نہیں، وہ تو بھاگے گا، یہ مر جاؤں گا یا یہاں مجھے یہ ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سب کرنے والا میں ہوں، حالات ہیں، دنیا ہے، میری کوشش ہے. اکثر جب بات ہوتی ہے بھائی میں نے بڑی محنت کی تو میں نے یہ کام کیا تو ہوا، ہم نے بڑا فلاں کیا، اس اپنی طرف لے آتا ہے سب چیزوں کو. دکان پہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی چلائی، میں نے فلاں کام کیا، یہ تھا، میں نے پھر اس کو ایسے مال ڈالا، پھر اس میں ایسے کیا، فلاں کیا. وہ ہر چیز کو کس پر دیتا ہے؟ اپنی طاقت پہ لے آتا ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کا صدا کرنے والے تھے، نعمتوں کا، وہ کیا کہتے ہیں جو کچھ کیا اللہ نے کیا، بھائی میں نے کیا کرنا. کتنا فرق ہو جاتا ہے. بولے سبحان. یہ صوفی کی مجلس سے اس کے چھوٹے چھوٹے نقطے بتاتا ہوں آپ، اس سے اللہ ملتا ہے. ہاں، ایک میں بہت بڑے اللہ کے ولی کی قول بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو قول بتا رہا ہوں کہ جس قدر زیادہ آپ استحضار کریں گے اللہ کی نعمتوں کا، جس قدر زیادہ کریں گے اسی قدر اللہ کی محبت آپ کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی، قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معرفت نصیب ہو جائے گی، آپ کو عرفان مل جائے گا. اتنا اللہ بلند کر دیتا ہے شخص کو، یہ میری کی پہ خوش ہو رہا ہے یہ شخص، اس کو دنیا نظر نہیں آتی. یہ شیطان کی سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے. یہاں اس کی مایوسی، سارے لوگوں کو ڈپریشن ہے، مایوسی نہیں تو کرتا ہے، وہ انسان کو پکڑتا ہے، اسی وقت پکڑتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے، جب اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، جب کہیں کام اٹک رہا ہوتا ہے، کہ جب مصیبت آ رہی اس وقت دیکھو اس کو کتنا پسینہ آیا ہوتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ آیا کام، ڈپریشن، پریشانی، مصیبتیں، سب کچھ آتی ہیں، نمازیں بھی، سب کچھ ہی ہے. یہ لائن ہی اور ہے میرے بھائی، یہ ان چیزوں سے نہیں ملتی. سبحان اللہ. ہاں، یہ کیفیت پیدا کرنے لیے کہ ہر وقت
انسان اللہ کی نعمتوں پر استحدار ہے اس کا، کیسے لیکن یہ آپ کیفیت کیسے پیدا کریں گے؟ یہ تو حالت ہے انسان کی، ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلنا ہے آپ نے. بولے سبحان اللہ. تو کیسے ہوگا یہ؟ کیسے پائیں گے آپ اس کو؟ دیٹس دی کوسچن. کہ اس مقام پہ آ جائیں، لا خوف ولا یحزنون کے مقام پہ انسان آ جائے. غم نہ خوشی، آ رہا ہے خوش نہیں خوش. میرے حضرت کا فکر ہے نا بڑا اچھا، کہ نہ آنے والے کی خوشی نہ جانے والے کا غم. سبحان اللہ. یہ حضرت فرماتے تھے، بڑے مسکا کے نہ بابو نا سب کو نہ آنے والے کی خوشی ہے نہ جانے والے کا غم. جس آدمی کی حالت ہو جائے تو وہ کیا، وہ تو بادشاہ تو سلطنت بیٹھا ہے، اس کو ہی غم ہے کس چیز کا بھی. اور جو دوسرے ہیں ہمارے جیسے بیچارے، ہر وقت رونا پیٹنا جھگڑا فضلہ یہ وہ دنیا بس کرتے کرتے دنیا سے نکل جاتے ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے، بولے سبحان اللہ، کہ یہ عادت انسان میں پیدا ہو جائے کہ مستقل طور پر استحدار اس پر اللہ کی رحمتوں کا ہو، نعمتوں کا ہو. یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہوگی نا بھائی. یہ تو مین چیز ہے جو جس سے اللہ کے عرفان اور معرفت میں، یہ تو محنت ہے. اصل چیز یہ ہے، اس کو پانا یہ نہیں کہ ایک دم آپ میں نے آپ کو لیکچر دے دیا آپ ہو گئے. ایسے نہیں چلتا کام بھائی. یہاں کام تکیلوں سے کام نہیں چلتا ہے. بس میں خوش ہوں، میں بڑی اصلاحی مجلس آ گئی ہمارے، میں تکیل کر دی ہے دعا کر کے میں چلا جاؤں. میرا یہ کام نہیں، میں نے کہا اللہ کو جواب دینا ہے. کچھ مخلوق میرے پاس بھیج دی ہے تو پھر اس مخلوق سے تعلق میرا ہوگا نا ان کو بتانا کہ میں نے کیا کیا. اب کرنا نہ کرنا اس کا تو کام ہے، لیکن میں یہاں کر ڈنڈی مار جاؤں بات اس کا کہ چلو ابھی دعا مانگے ماشاء اللہ چلو چلو ہو گیا کام. بڑی اچھی تقریر تھی، بڑا نقطہ نہیں. اب وہاں میسج یہ ملا ہے کہ ہم میں سے سب آدمی ایسے ہیں جن پہ نعمتوں کا سزا نہیں ہے، تو ہم اس کو حاصل کرنا ہے، اور کیسے حاصل کریں اس کو پھر یہ بتائیں. جو چاہتا ہے کرنا، میرا کام بتایا، میں نہیں کسی ٹانگ نہیں کسی تک کرو، تو اپنی مرضی ہے انسان کی. یہ واقعی جو طلب آخر رکھتا ہے، جیسے کسی عمل کو بھی آپ نے کرنا ہے یاد رکھیں تو اللہ نے 3 نقطے بتائے ہیں قرآن میں اس کے لیے. سزا جانتے ہیں آپ، من اراد الآخرہ ایک یہی ہے نا، صالح سایہ دوسرا. ترتیب سے یہ اس کی اس عمل کی پہلی کیا کہ جس وقت وہ عمل کرنے لگیں جس سے اللہ کو پانا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ معرفت بنے، اس عمل کے لیے سب سے بڑی کیا چیز چاہیے کہ اس کی خالص نیت ہو. کون سی نیت؟ کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو. کون سی نیت ہو؟ من اراد آخرہ، کہ صرف آخرت کے ساتھ اس نیت کا تعلق ہو. یہ جو عمل میں کر رہا ہوں بار بار اس نیت کو دہرائیں. شیطان اس نیت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ جو 3 نقطے اللہ نے بتائے ہیں اگر اس سے ایک نفر تو اس کا کوئی عمل کامیابی نہیں ہوتا اللہ کے پاس. پہلا من اراد آخرہ یہی ہے. دوسرا صالح سایہ، ترتیب، کس ترتیب سے اس عمل کو لے کے جانا ہے، شرعی انداز مکمل طور پر عمل سایہ، اسی انداز سے اس عمل کو کرنا پڑے. تیسرا وہ مومن، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ عقیدہ سے ہی ہو. کہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہوں گی انسان کی اس عمل کے ساتھ. ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خاص طور پہ یہ تو اس کے لیے جو اللہ کی تلاش میں انسان چلا ہے، تزکیہ کا عمل کرنے چاہ رہا ہے. تزکیہ تو خاص عمل ہے نا، اس کے لیے جا رہا ہے. تو اس کو کامیاب کرنے کی 3 نیتیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیے تمہیں کہ خالص آخرت کی نیت ہو، یا آخرت کی اللہ کے لیے وہ ہوئے. میں ذکر میں آؤں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ تعلق بھی نہیں، بس ڈرتا ہوں
اس قبر کی رات سے ڈر رہا ہوں، اس حشر کی رات سے ڈر رہا ہوں، اللہ اس سے مجھے بچانا، میں آخرت کی تیاری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. بار بار دہرائے یہاں. اچھا یہی تو ڈاکہ پڑتا ہے. دوسرا سایہ لا سایہ، مکمل طور پہ وہ ایسا عمل ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی بھی غیر شرعی نہ ہو. مطلب کیا مطلب؟ بالکل شریعت کے دائرے کے اندر ہو، خالص طریقہ ہو، خالص طریقے کے ساتھ ہو، وہ مومن اور عقیدہ اس کا بالکل پکا ہو. کیوں ہمارے عمل فیل ہوتے ہیں؟ ان میں سے کہیں نہ کہیں ڈنڈی یا تو ارادہ ختم ہوتا ہے، یا وہ شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے مطابق نہیں ہوتا، یا عقیدہ غلط ہوتا ہے. جب یہ تین چیزیں آئیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا. سبحان اللہ، کہ تو تین یہ چیزیں پکی کر کے کوئی عمل بھی شروع کر دے، تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ تو کامیاب ہو کر آئے، تیری اس کوشش کو میں قبول کر لوں. یہ قرآن ہے. سَعْیُہُم مَشْکُورًا. تو میرے بھائیو، اگر کسی چیز میں ہم نے عمل کرنا ہے تو فیل اسی لیے ہم ہوتے ہیں، یا تو ارادہ کمزور ہوتا ہے، کہیں اور گھسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے، ایسے کر، یہ مل جائے، اس سے فلاں مل جائے، میں یہ کروں گا، عمل کیے جا رہے ہیں، یا اس عمل کو اس مطابق ہی نہیں کر رہے. مثال کے طور، اچھا اب نقطہ سنا دوں آپ. یہ عمل ہم نے کرنے کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سردار ہوں. ہمیں کس چیز کا؟ نعمتوں کا. یہی چاہتے ہیں نا ہم، فرض کریں یہی چاہتے ہیں. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں. ارادہ صحیح ہے تمہارا کہ آخرت کے لیے تم کرنا چاہتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، اور کرنا بھی چاہتے ہو تم بالکل شریع انداز سے. اور تیسرا عقیدہ بھی پکا ہے نا، ہے نا بات، قرآن کہتا ہے نا یہ تین کا. تو اب یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو پھر ہم اگر محنت کریں گے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کے سردار پر رہیں، تو پھر تو لا خوف ہو جائیں گے. بڑا مقام انسان کا. ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ سب چیزیں تمہارے پاس میرے پاس موجود ہوں، اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ تینوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی وہاں سے، پراپر طریقے سے تمہارا کام شروع ہو جائے گا. کونوا مع صادقین، جس کو تقویٰ کہتے ہیں تین چیزوں کو حاصل کرنے کا نام تقویٰ ہے. کون کہتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ تو کسی میرے دوست کے پاس چلے جانا، کیونکہ جب تو اس کے پاس جائے گا تو تینوں چیزیں تجھے مل جائیں گی. ارادہ صحیح ہوگا تیرا، اس کی شریعت کے مطابق تیرا عمل ہوگا، تیسرا تیرا عقیدہ بالکل پکا ہوگا. تو جب تو اس کے پاس جا کے وہ محنت کرے گا، جس فیل کے لیے تو محنت کرے گا، تو فکر نہ کرنا، تو محنت کرتے رہنا. اگر تو کامیاب نہیں ادھر ہو گئی ہے، تیری محنت چل رہی ہے، محنت سے تو ہٹا نہیں، کھانا رائے کا سائے مشکور، پھر تو گھبرانا نہیں، جیسا تصویر تو آئے گا پھر تیری کوشش کو قبول کر، جنت ہو. That's why we go to the مشاہد کرام. یہ سب ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں کیسے بتایا ہے. تو اب جس نے شیخ کے پاس جانا ہے نہیں تو وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. شیخ کے پاس ہم کسی اور کام کے لیے جا ہی نہیں رہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور دنیاوی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے وہاں. ہمارا تو یہی کام ہے کیا کہ ہمارے اندر وہ اصدار پیدا ہو جائے، کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر حالت، ہر پوزیشن میں ہمیں ایک ہی چیز ہو، کیا؟ اللہ کی نعمتیں ہمیں یاد ہوں. بڑی سی بڑی تکلیف آ رہی ہے، ہم اس کو اپوزٹ سوچ رہے ہیں. اللہ نے یار یہ بھی تو دیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، سخت بیماری آ گئی، ہم کیا، وہ آدمی کیا سوچے گا جو سطح سے اس مقام پہ پہنچا ہوگا؟ محنت کر کے، محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، محنت ان تین چیزوں سے کرنی پڑے گی آپ کو. شیخ کے پاس، شیخ اسی پہ پریکٹس کراتا ہے بالکل، اور کس چیز پہ کراتا ہے آپ. اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو ان تین چیزوں کو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ. وہ کبھی فیل نہیں ہوتے. فیل ہمیشہ شیخ کے پاس وہ شخص ہوتا ہے جس تین میں سے کہیں جھول ہوتا ہے اس کے پاس.
تبھی کہتا ہے بالکل شیخ کے قدم بقدم چلو، جیسا شیخ کہتا ہے چلتے جاؤ، اسی دائرے میں رکھ کے چلو، وہ آپ کو شریعت کے مطابق چلائے گا، اس کا ہر کام، ہر حکمت جو ہوگی، ہر فعل جو ہوگا تربیت کرنے کا، وہ بالکل باق شریعت کے مطابق ہوگا. اس میں عقیدہ چاہیے آپ کا پکا، نہیں یا اس میں شک نہ، اس پھر نہیں چل سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہہ دیا فیل نہیں ہے تو کامیاب ہو گیا. قسم تو ایک شیخ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے کہنے کے مطابق تو کوشش کر رہا ہے. اس نے کہا شیٹ بناؤ، شیٹ بنا رہا ہے. اس نے کہا یہ کرو، ویسے کر. جیسے جیسے آپ کی تربیت پہ اس نے آپ کو لگانا چاہتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں. کمزور بھی ہیں، کچھ بھی ہے، عورت اور مرد سب سن رہے ہیں میری بات. جتنے میرے مرید اور مریدین ہیں، مریدان ہیں، سب سن رہے ہیں. عقیدے کے ساتھ انسان کام کرتے، لیکن شرط جیسے شیخ کہہ رہے ویسے آپ کرنا پڑے. جیسے نے کہا کہ تم بھائی حلال کا خیال رکھنا، مگر جی وہ تو حلال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب میرے پاس تو ڈگری تھی، بہت بڑے بڑے جاب تھے، پھاڑنا شروع کیے میں نے سرٹیفکیٹ سارے، سب ختم، جاب کچھ بھی نہیں. بتا رہا ہوں کہ قدم با قدم چلنا پڑتا ہے شیخ کے. اب کیا کریں، اب کیا کریں، کھانا پینا ختم، کہاں جائیں، بیٹھے. حکم یہ کہ حلال ہو، حرام نہ ہو. اپنی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو، میں کو بڑا آدمی، میں تو ایسی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ہمت بڑھے. چھوڑنے آپ کو پتہ چلے چھوڑنا چاہتے، اللہ کو پانے کے لیے چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. حکم تھا شیخ کا، حرام حلال تمیز کرنی ہے سب سے بڑی. بڑا فاقے چل شروع ہو گئے، کچھ بھی نہیں. تو ایک دوست آ گیا. اب وہی حکمت الگ ہی ہوتی ہے، شاید وہ سن رہا ہوگا میری بات، بیچارہ وہ بہت پرانا دوست ہے میرا. کہنے پنجابی میں پریشان ہو جاتے ہیں فاروقی صاحب. میں کوئی اتنی خاص پریشانی تو نہیں، خاص آپ کام شام نہیں کرتے. میں کہا ہیں آپ تو یونیورسٹی پڑھتے، اس کا حلال نہیں چیز، اس میں کچھ ایسا ہے معاملہ مشکوک سے. پھر آپ میں کچھ نہیں کام کرنا ہے. میں کہاں کرنا، کہتے وہ فیکٹری ہے، اس میں جھاڑو دینی پڑتی ہے رات کو. ہاں ٹھیک. 3 سال فقیر نے جھاڑو دی اور کوئی نماز قضا نہیں ہوئی انشاءاللہ. کوئی روزہ نہیں ایسے جیسے ہوا مکمل مجاہدہ اللہ کے فضل سے. 3 سال یاد. قسطوں میں جاتا تھا، نہ وہ گاڑی تھی، نہ وہ دور جانا پڑتا تھا. سن بلسٹ نام تھا اس فیکٹری کا. کبھی کہیں لگا دیتا تھا وہ جو چیئرمین تھا، کبھی کہیں مجھے کہیں لگا دیتا تھا. میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں تھا اس کام کے اندر. کبھی بریڈ لگاتا تھا، کبھی ہاتھ جل جاتے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا. کچھ ہو جائے، شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے اللہ کو پانے. من اراد الاخرہ صدا. شیخ تو مجھے نہیں دیکھ رہا، شیخ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہے گدائی شریف، میں بیٹھا ہوں بولٹن شریف. میں کہا وہ تو بہت فاصلے ہیں، لیکن جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہوں. ماں کو میں نہ کنتم، وہ تو میرے ساتھ ہے. میں شیخ کو نہیں دکھانا، اس کو دکھانا، میں اس کو پانا چاہتا ہوں. یہ وسیلہ ہے. آج کتنے سال ہو، وہ سب بھول گیا. آج آپ کے سامنے بیٹھ کے ذکر ہو رہا ہے اللہ. پھل ملا نہیں ملا؟ اتنا بڑا پھل ہے، اتنا بڑا پھل ہے. کیا کہ میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ وہ فعل کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس وقت تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تل ہونی چاہیے. ایک حدیث پہ عمل ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے بڑا مجھے یہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مینیجر ہوتا، کوئی ڈائریکٹر ہوتا کسی اس پر، یہی ہوتا نا پوسٹنگ. اب وہاں سے ریٹائر ہونے والا ہو چکا ہوتا ہے، ریٹائر پینشن پہ ہوتا، کیا ملا تھا. لیکن الحمدللہ کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کہنے پہ چلا، اس کی مثال جیسے اس نے کہا بالکل اس طرح سال آسایا گھما نہیں اس سے، جس طرح اس نے تربیت میں ویسے ہی چلا. تو نتیجہ آج کیا ہوا،
آپ جیسے نیک ولی اللہ کو بیٹھ کے ایک جاہل میں جیسا میرا جاہل آدمی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کتنے بڑا اعزاز مل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. میری کیا حیثیت ہے؟ میرا کیا؟ آپ تو اتنے نیک انسان ماشاءاللہ نوری انسان نیک و سہل انسان, مجھے توفیق دے دی اللہ نے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں. میری کیا پوزیشن ہے نہ تھی؟ تو یہ اس سے بڑا احسان میرے اللہ کا اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو پتہ چلتا ہے اسپیس کو نہ دیکھیں آپ, اسپیس کو نہ دیکھیں. نبیوں کی دعائیں 40 سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے کسی نبی کی, کسی کے 100 سال کے بعد کب دعا قبول ہو رہی ہے. وہ تو نبی تھے, انبیاء تھے. تو دعاؤں کا قبول ہونا لازم ہے. اگر آپ اس لائن پہ کھڑے ہیں, 3 نقطہ آپ نے رکھے, آپ فکر نہ کریں. لیکن کب ہوگی یہ اللہ کی حکمت پر ہے, لیکن پھل ملے گا ضرور. آپ ایک گندی سی مثال میں نے آپ کو اپنی دے کے بتائی ہے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے مجھے. کوئی مجھے یہ نہیں کہ کوئی اس کے بعد کیا ملا, کہ کوئی بہت محلات مل گئے, یا کوئی میرے 3-4 مکان ہیں, 2-3 کرائے پہ ہیں اور 3-4 مکان لیے ہوئے. میں تو بھائی کچھ بھی میرے پاس تو پیچھے ہے کچھ نہیں. یہاں یہ کہ بھئی مجھے اس کا پھل ملنا چاہیے تھا. میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے دین کی, میں نے سب کچھ پھاڑ دیا تھا, میں 3 سال فیکٹری میں کام کیا, فلاں کیا, تو مجھے کیا ملا؟ 4-5 مکان ہوتے یا کوئی فیکٹری ہوتی, میرا کچھ یہ ہوتا فلاں ہوتا, لیکن وہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ چیز مجھے مل گئی. کیوں زیادہ مل گئی مجھے؟ واہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلی, بس چھوٹے تھے, گلی میں کھیلتے, باہر اندر ہے. تو والد تھے ان کے شاہ رحیم, بہت بڑے اللہ کے بزرگ. کہنے گے ولی اللہ کہاں سے آئے؟ یہ ابو بار سے. کیا کر رہے تھے؟ ابو کھیل رہا تھا, بچے تھے نا, کھیل رہے. اب وہ سوال کرتے ہیں اپنے باپ سے, کہتے ابا آپ کیا کر رہے تھے؟ میں تو کھیل رہا تھا. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, کہ میں وہ کام کر رہا تھا جو ہمیشہ کے لیے تھا, اور تو وہ کام کر کے آئے کہ جو مٹ گیا. بھائی یہ کیسے؟ کہ جو تو کر کے آئے وہ تو ختم ہو گیا, کھیل کودنے لگا, دوڑا آپ, لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا. وہ کیا ہے؟ پھر میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا. وہ بنے ولی اللہ محدث دہلی. یہ تربیت دیکھیں بچوں کے اپنے کیسے کر رہے ہیں, کیسے اس کے دل میں بٹھا دی کہ ذکر اللہ سے ہمیشہ ہی ملتی ہے. تو مجھے مکانات محلات تو نہیں ملے, گاڑی میں کچھ نہیں میرے پاس, لیکن کیا ہے الحمدللہ سبحان اللہ موجود ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بھی اس کا فضل ہے, آج ہے پتہ نہیں کل ہو نہ ہو, لیکن میرے پیچھے میرے شیخ کی دعا ہے, انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا اللہ کے فضل سے. اگر دعا نہ ہوتی پھر تو میں کہہ دیتا مجھے کوئی پتہ نہیں, لیکن حضرت نے مجھے دعا دی ہوئی ہے اس چیز کی, تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ موت آئے گی تو ذکر کے ساتھ آئے گی. ایسی تہوار نہیں چاہیے اپنے شیخ سے لے انسان. تو نہ ایسا کام کریں, ایسی خدمت کریں اپنے شیخ کی کہ آپ کے لیے دعا کرے. دعا ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کے منہ پہ کرے, نہیں, وہ تو اس وقت دعا کرتا ہے جب آپ سوئے پڑے ہوتے ہیں. واللہ اس وقت دعا کرتا ہے جب آپ کو پتہ نہیں تو میرے لیے دعا ہو رہی ہے. دعا کرائی نہیں جاتی, بات دعا لی جاتی ہے. سبحان اللہ, ایسی خدمت ہو کسی اللہ والے کی, دعا لی جائے کہ خود بخود اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے آپ کی شکل سامنے آئے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. یہ تو بھائی عجیب رشتہ ہے. یہ جو ہے نا فقیروں والا تعلق ہے, یہ لائن جو ہے نا فقیری, یہ عجیب رشتہ ہے, اور یہی اصل رشتہ ہے. اصل لائن ہی یہی ہے, میں سب سے بتا رہا ہوں, جس میں سب علوم بھول جاتا ہے آدمی, سب بھول جاتا ہے. ایسے نہیں نا مولانا روم کے لے کے چیزیں ساری پھینک دیں ساری, یہ لے پکڑ دریا کے اندر, یہ کیا کیا, یہاں یہی کیا میں نے. یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو اللہ کو نہیں پاس کر, جس کی وجہ سے اب تو اللہ کو پالے گا. کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتی ہیں چیزیں سارے انسان کی. مقصد ایک ہو بس ہمارا, کوئی دوسرا مقصد نہ, کیا اللہ. یہ اللہ کو پانے کا راستہ تھا میں نے آج ڈسکس کیا. ہم نے کیا تھا کہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا صدا انسان کو قائم رہے,
مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اس کو بھول کے دوسری طرف اس کی نعمتوں کو سوچے آتے. مثال کے وہ بتا رہے تھے، مثال دی میں بیمار ہو گیا آدمی، بیماری کی حالت میں پڑا ہے، برا حالت ہے. اب وہ یہاں کیا ہے کہے گا، کیا سوچے گا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے دوائی مل گئی، بستر بھی مل گیا، یار پڑھو، چلو اللہ کا شکر ہے یار، کوئی پوچھنے والا بھی مجھے ہے، پھر کوئی ذمہ دار بھی کر رہا ہے، الحمدللہ یار، کھانے کو کوئی لا کے دے رہا ہے یار، چلو کھانے کو گھر میں پڑا ہے یار. اب دیکھ کتنا فائدہ ہے کہ بیمار ہو گیا لیکن اتنی ساری چیزیں میرے موجود ہیں ابھی تک، اس کے لیے ذمہ داری میری ہو رہی ہے، دوا بھی میرے پاس پہنچ رہی ہے، ڈاکٹر بھی میرے سامنے موجود ہے، کسی نہ کسی میرا علاج بھی ہو رہا ہے، لے جانے آنے والا بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، سارے اسباب میرے چل رہے ہیں، شکر میرا مولا. وہ بیماری بھول کے اس طرف لگ گیا، سبحان اللہ. تو اللہ نے آزمائش کے لیے اس بیماری ڈالی تھی، مصیبت ڈالی تھی، جب دیکھا یہ بندہ تو مجھے ہی یاد کر رہا ہے، یہ تو پاس ہو گیا، اللہ اس بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے. وہ بھی تو یہ بہت بڑا امن اور راستہ ہے اللہ کی معرفت کا، محبت کا، عرفان کا. کون سا؟ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت موجود ہو جائے، پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت ہر مقام پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں. واہ خدانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحسننا وجدنا وخطمنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته وأرشدنا في سنته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. یا شافی الملاذ اشف ملازنا. جو مرد عورت بیمار ہیں ہمارے حلقے میں یا باہر میں جن دعاؤں کے لیے گئے، اللہ پاک ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا شافی الملاذ اشف ملازنا. یا شافی الملاذ اشف ملازنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہمارے ایک ساتھی سفر پر جا رہا ہے، آج جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت دے، اس کام میں اس کے لیے خیر اور برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دے. اگر خیر اور برکت نہیں اتنے اللہ تو اس سے دور فرما دے، اسے اس سے دور فرما دے اور اسے اچھی جگہ بھیج دے جہاں پر اس کی خیر اور برکت ہے میرا مولا. اس کا سفر آسان فرما اور خیری خافت سے واپس عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.